بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القریش ہم حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم سورۃ الفیل پڑھ چکے ہیں رومن انگلش میں، یہ بھی رومن انگلش ٹرانسلیشن میں ہوگی تاکہ جو لوگ اردو کو صحیح نہیں سمجھ سکتے رومن انگلش میں ان کو انشاءاللہ اس صورت کی آسانی سے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ نماز میں ہم بار بار یہ صورتیں پڑھتے ہیں، ہمیں ان کا ترجمہ آنا بہت ضروری ہے۔ اس صورت کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں جو قریش مکہ رہ رہے تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو ارد گرد اور قتل و غارت عام تھی، لوگ لوٹے جاتے، قبیلے لوٹ لیے جاتے، لیکن مکہ تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا کہ یہ یمن اور شام کے سفر سردیوں اور گرمیوں میں کیا کرتے تھے، تو انہیں کوئی نہیں لوٹتا، کوئی بھی ان کی غارت گری نہیں کرتا، انہیں بڑے ہی آسانی سے آنے اور جانے دیتا، صرف اس وجہ سے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور جب یہ جاتے یمن اور شام کے سفر سردیوں اور گرمیوں میں کرتے تھے تو بڑے آسانی سے مال بیچ کر آ جاتے، تو اسی طرح ان کا گزر بسر ہوتا رہتا، کیونکہ عرب میں کوئی کھیت اور کوئی اور بزنس تھا نہیں سوائے تجارت کے، تو سال بھر ان کا نظام اسی پہ چلتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی ایک نعمت عطا کی تھی، اتنے صحرا میں رہتے ہوئے بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور اتنے بیابان اکیلی جگہ میں رہتے ہوئے انہیں خوف بھی نہیں ہوتا تھا، صرف اس وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، اب انہیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں، جس گھر کی وجہ سے ان کی عزت ہے پوری دنیا میں، اب انہیں چاہیے کہ اس رب کے گھر کی عبادت کریں، اس رب نے انہیں خوف سے بھی امن بخشا اور بھوک سے بھی نجات دی۔ تو یہ سارا مضمون انشاءاللہ ہم اسی صورت میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، لإیلا لام جو ہے اس کا مطلب لیے آئے گا، ایلاف الفت محبت سے ذہن میں رکھے گا، مانوس کرنا کسی چیز کو، تو لإیلافی مانوس کرنے کے لیے قریش کو، یعنی قریش سے محبت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں، ایلافہم مانوس کرنا انہیں، یعنی ان سے الفت کرنا، ان سے محبت کرنا، رحلۃ الشتاء والصیف، رحلت سفر سے، رحلہ سفر کو کہتے ہیں نا، فلاں شخص رحلت فرما گئے یعنی اس دنیا سے چلے گئے، تو رحلہ سفر کو کہیں گے، تشتاء والصیف سردی کے، والصیف اور گرمی کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں مانوس کیا، ان سے محبت کی، رحلۃ الشتاء والصیف سردی کے سفر میں ان کے لیے اور گرمی کے سفر میں، چونکہ یہ سردی اور گرمیوں میں یمن اور شام کے سفر کیا کرتے تھے، جہاں جا کر ان کو بڑے ہی مناسب ریٹ ملتے تھے اور موسم اور سفر میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے سردیوں اور گرمیوں کے سفر آسان کر دیے۔ فَلْيَعْبُدُوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، فا جو ہے اس کا مطلب پھر یا پس آتا ہے، یعبدو عبادت کرنا، ترجمہ دیکھیں، پس چاہیے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا یعنی اب انہیں چاہیے کہ اب یہ عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گرمیوں اور سردیوں کے سفر آسان کر دیے، کوئی ان کو لوٹ مار نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کا تجارت کا مال اچھے سے گزر جاتا ہے، کیونکہ خاص کر جو مشکلات آتی ہیں وہ سفر میں آتی ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دی، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ اب فَلْيَعْبُدُوا یہ عبادت کریں، رب هذا البیت رب کی، اس کی، البیت بیتی اب انہیں چاہیے کہ اس رب کے گھر کی عبادت کریں، جس گھر کی وجہ سے انہیں لوگ پروٹوکول دیتے ہیں، جس گھر کی وجہ سے ان کے لوگ عزت کرتے ہیں، جس گھر کی وجہ سے چور ڈاکو بھی انہیں نہیں لوٹتے، اب انہیں بھی چاہیے کہ یہ اس رب کے گھر کی عبادت کریں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں ان پر ایمان لے آئیں، الذی جس نے اطعمہم کھلایا انہیں، من جوع بھوک میں، الذی یعنی جس نے، یا وہ رب، وہ ذات جس نے، اطعمہم کھلایا انہیں، اطعام طعام کھانے کھلانے کو کہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اس رب کے گھر کی عبادت کریں، اور وہ رب جس نے انہیں اطعمہم کھلایا، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور اللہ نے امن بخشا، یعنی اب انہیں چاہیے کہ عبادت کریں، وہ رب جس نے انہیں کھانا کھلایا، من جوع، من کا مطلب آئے گا میں، جو کا مطلب آئے گا بھوک، جو بھوک کو کہتے ہیں، اللہ نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف اور امن بخشا، من خوف خوف سے، یعنی وآمنہم اور اس نے امن دیا انہیں، یعنی امن تھا، راستے میں کوئی ان سے غارت گری لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، ان کی لوگ عزت کرتے تھے خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور بھوک کیونکہ مکہ مکرمہ جو ہے صحرا ہے،
وہاں پر کوئی کھیتی باڑی کا نظام نہیں ہے، تو سارا سال ان کا نظام اس تجارت کے اوپر ہی چلتا. تو تجارت جو کہ ان کے لیے اللہ نے آسان کر دی تھی اور ان کے لیے سفر آسان ہو گئے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں ان کے لیے پیدا کر دی، خوف بھی ختم کر دیا اور بھوک بھی ان کے اوپر ختم کر دی. اب اللہ نے کہا کہ اب تمہیں چاہیے کہ اس رب کے گھر کی عبادت کریں، تاکہ اب تم وہ کرو جو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ تمہاری عزت اور تمہارے پاس مال اگر آ رہا ہے تو اسی ہی کعبہ کی وجہ سے آ رہا ہے. اب اس صورت کو ایک دفعہ مکمل دیکھیں تاکہ مزید آسانی سے آپ سمجھ سکیں اس کا ایک خلاصہ. لإیلاف قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم مانوس کرنا انہیں، رحلۃ الشتاء والصیف سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے، یعنی انہیں مانوس کیا سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے، آسانی پیدا کر لی، راستے میں کوئی انہیں لوٹتا نہیں ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے. اب ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اب انہیں چاہیے کہ شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے اتنے کرم کیے ان کے ساتھ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس چاہیے انہیں کہ وہ عبادت کریں رب هَذَا الْبَيْتِ اس رب کے گھر کی. بیت گھر کو کہتے ہیں نا، بیت اللہ اللہ کا گھر، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والے. تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وہ رب جس نے اطعامہم طعام کھانے کو کہتے ہیں کھلایا انہیں، من جو بھوک میں، آمنہم من خوف اور امن بخشا اس سے خوف سے، یعنی خوف بھی ختم کر دیا اور بھوک بھی ختم کر دی. اب انہیں چاہیے کہ اس رب کے گھر کی عبادت کریں. تو یہ مختصر اور آسان ترجمہ سورۃ القریش کا تھا. انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.